السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاض الصالحین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 1، باب الاخلاص واحضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیہ۔ باب نمبر 1، تمام ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال اور احوال میں اخلاص اور حسن نیت ضروری ہے۔ حدیث نمبر 8، وعن ابی موسیٰ عبد اللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے، دوسرا خاندانی قبائلی حمیت کے لیے اور ایک تیسرا ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صرف اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین بلند ہو، وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ فوائد و مسائل۔ اللہ کے ہاں اعمال کا اعتبار چونکہ نیت صالحہ کے مطابق ہوگا، اس لیے عند اللہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی صرف وہی ہوگا جو اعلی کلمت اللہ کے لیے لڑے گا۔ تاہم اس کا تعلق چونکہ دل سے ہے، جس کو انسان دیکھنے پر قادر نہیں، اس لیے میدان جہاد میں ہر مسلمان مقتول کے ساتھ شہید والا معاملہ کیا جائے گا، اور اس لیے اس کی نیت اور ارادے کا مسئلہ اللہ کے سپرد ہوگا، کیونکہ دلوں کے بیل صرف وہی جانتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ حلال، حرام اور اپنے دین کی اصلاح کے لیے گاہے گاہے علماء سے استفسار کرتا رہے۔